ہمارے زندگی کے عام سٹینڈرڈز، صاحب حیثیت آدمی کوئی بیکار سی بات بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ انسان کے لیے باعث شرمندگی بخیل ہونا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفطن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ والعجز آفۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنہ۔ ہمارے زندگی کے عام سٹینڈرڈز، ہم کس چیز کو ننگ و عار تصور کرتے ہیں، ہم کس چیز کو اپنے لیے عیب اور نقص سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں کسی پر باتوں میں سبقت لے جانے کا معنی کیا ہے، اجنبی اور غربت کے کیا معنی ہیں، آفت کس کو دیکھتے ہیں ہم، ہمارے نزدیک شجاعت کا کیا معنی ہے، دولت اور ثروت ہم کس کو کہتے ہیں، اور اپنے لیے شیلڈ اور ڈھال کن چیزوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے ان تمام سٹینڈرڈز کے مقابلے پر حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا کلام امیر الکلام ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کو حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام ان باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ البخل عار، ننگ انسان کے لیے باعث شرمندگی بخیل ہونا ہے، والجبن منقصۃ، اور وہ چیز کہ جسے انسان اپنے لیے نقص یا عیب کے طور پر اگر کنسیڈر کرے تو وہ بزدلی ہے۔ انسان کا ڈرپوک اور بزدل ہونا، یہ مطلب ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ ہم کسی بھی شخص کے سامنے جب حق بات کو بیان کرتے ہوئے مصلحتوں کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصلحت اندیش ہیں، تو وہ جگہ بعض اوقات ہمارے اندر بزدلی اور ڈرپوکی کا مقام ہوتا ہے کہ جو ایک عیب ہے۔ اسی طرح سے حضرت بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں روزمرہ کی دیکھنے میں آنے والی چیزیں ہیں کہ فرماتے ہیں الفقر یخرس الفتن عن حجتہ، کسی کی ظاہری فقیری، کسی کا ظاہری طور پر مالی اعتبار سے کم ہونا، کسی ذہین آدمی کو اس کی حجت سے خاموش کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کا یہ کامن بیہیویئر ہے کہ مالدار آدمی، صاحب حیثیت آدمی کوئی بیکار سی بات بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اور غریب آدمی اگر کام کی بات بھی کرے تو عام طور پر ہم اس کی حجت، اس کی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ والمقل غریب فی بلدتہ، اور وہ آدمی کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، وہ خود اپنے ہی شہر میں غریب الوطن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا العجز آفۃ، آفت اور مصیبت سب سے بڑی انسان کے اندر ناتوانی ہے، کچھ کر نہ پانا، انسان کسی قابل نہ ہو، عاجز ہو کچھ کرنے سے، یہ خود سب سے بڑی آفت ہے۔ اور الصبر الشجاع، سب سے بڑی شجاعت صبر ہے۔ البتہ صبر کے جو معنی حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ آگے چل کر حضرت کے کلامات کے ذریعے سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جو ہمارا صبر کا مکمل طور پر کانسیپٹ تبدیل کرے گا، وہاں ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت جس کو صبر کہہ رہے ہیں وہ شجاعت کیسے ہے۔ والزہد ثروہ، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور بے اعتنائی پیدا کرنا۔ انشاءاللہ اس معنی کو بھی حضرت امیر نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ مقامات آپ کی خدمت میں ہم ضرور عرض کریں گے۔ والورع جنۃ، اور سب سے بڑی جو انسان کے لیے کوئی شیلڈ ہے، کوئی سب سے بڑا انسان کے لیے سپر ہے، وہ اس کی پرہیزگاری ہے۔ انسان اگر ان تمام مقامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ کلامات اور یہ حکمتیں اس کی زندگی میں عملی طور پر ان کی اپلیکیشن اور ان کا فائدہ
ہمیں اپنی زندگی میں خود بخود ظاہر کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔